السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً آپ پچھلا کام اپنا یاد کر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی عمر میں، صحت میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، والدین کا مطیع و فرمان بردار بنائے، ایک سچا مسلمان اور اچھا انسان بنائے، اور اس ملک پاکستان اور اس میں رہنے والے باسیوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، اس کا معنی نہ کریں آپ. کانت معنی ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، والذین، اور وہ لوگ، معہو، جو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رفقا، یعنی ان کے امتی. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا میں، یعنی ان کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یعنی اس کا مفہوم یوں کر لیں گے آپ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، اب کیا نمونہ ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر صحابہ کرام کو سمجھایا جا رہا ہے، پوری امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو کیسے اختیار کرنا ہے مسلمانوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیں، اذ قالوا لقومہم، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم کو، انا براء منکم، انا بے شک ہم، براء بری ہیں، بیزار ہیں، منکم تم سے، ومما، اور ان سے، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو کیا کہنے لگے کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، ہم ان سے براء، بے تعلق ہیں، بیزار ہیں، یعنی نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے. کفرنا بکم وبدا بیننا، کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں، بکم، تمہارا، یعنی ہم قائل ہی نہیں ہے تمہارے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. بدا بیننا و بینکم، کھلم کھلا رہے گی، بدا کا معنی کھلم کھلا رہے گی، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان. کیا کھلم کھلا رہے گی؟ العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور عداوت. کھلم کھلا دشمنی اور عداوت رہے گی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. حتیٰ، یہاں تک کہ، تؤمنو، تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، تم اس بات کے قائل ہو جاؤ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، خود کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں کیا خاک فائدہ پہنچائیں گے. تو دیکھیے یہ اسوہ حسنہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ابتداً فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو امتی ہیں ان کے طرز عمل کے مطابق تم زندگی گزارو. وہ کیا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم نے، کہ ان کی قوم کے لوگ ان کا کہنا نہیں مان رہے، اور ایسے ہی اپنے والد آزر کو بھی کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ بھی، کیونکہ وہ خود بت وغیرہ بنایا کرتے تھے، ان کو کہا کہ آپ اس بت پرستی سے بعد آ جائیں. جب وہ بعد نہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور ان کی قوم والے نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو سب کو کہہ دیا کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے بتوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ بظاہر تو صرف حضرت حاتب بن ابی بلتع کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ان رشتہ داروں کو کہہ دو جو ہے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کرتے، خواہ وہ کافر ہیں، ان کو یہ بات کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم تمہارے بتوں کو مانتے ہیں، نہ تمہیں مانتے ہیں، ہماری یہ سب رشتہ داریاں اللہ پر قربان، اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم اور تم واضح کھلم کھلا دشمن رہیں گے جہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. یعنی جب تک تم ایمان نہیں لاتے تب تک ہماری دشمنی رہے گی، ہماری رشتہ داریاں کسی کھاتے کی نہیں ہیں. الا قول ابراہیم،
ہاں البتہ ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق وضاحت فرما رہے ہیں، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات اپنے والد کو، لاستغفرن، کہ میں معافی مانگوں گا، لکا آپ کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ یاد رکھیں وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں اللہ سے صرف درخواست کر سکتا ہوں، باقی میرے اختیار میں کچھ ہے نہیں، وما املک، اور نہیں میں مالک، لکا آپ کے لیے، یا نہیں ہوں میں با اختیار آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا، مجھے اختیار کچھ نہیں ہے، میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کی دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے مغفرت کی، سفارش کی۔ اب ان کے والد کافر تھے، لیکن کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس وقت جو ہے اب ہماری جو ملت اسلامیہ ہے، ملت محمدیہ اسلامیہ، اس میں کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ کچھ دن جو پہلے ایک کافر مر گیا تھا، کوئی فلموں میں کام کرنے والا، خبروں میں پڑھا، اخبارات کے اندر بھی بات آئی، کوئی کافر تھا انڈیا کا، وہ فلموں میں کام کیا کرتا تھا، تو کچھ مسلمانوں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے، اور جو ہے بڑا اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اور وہ فلم انڈسٹری کے اندر بڑا اچھا کام کرتا تھا اور بڑا نائس پرسن تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے، اب ہم نے یہ کام کیوں کیا، ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ اقدام کیوں اٹھایا، کیونکہ انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دین پڑھا ہوتا تو اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرتے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں کہتا بھی کسی کافر کے لیے دعا نہ کرو، حتیٰ کہ اپنے والدین اگر تمہارے کافر ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا نہ کرو۔ ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی کیا ہمارے سامنے ان کا اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خبردار اے نوح، آئندہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ مسلمان نہیں ہے تو تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے نبی، اپنے وقت کے نبی کو بھی کہہ دیا کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہنا۔ اور ہم مسلمان جو ہے، ایک تو ہمیں دین کا نہیں پتہ، اوپر سے پھر ہم معاذ اللہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اپنے والد کے لیے کہ میں مغفرت طلب کروں گا لکا آپ کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ میں نہیں اختیار رکھتا کوئی بھی آپ کے لیے اپنے کسی چیز کا اللہ کی طرف سے، یعنی میں صرف درخواست کر سکتا ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، ایک تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا اس لیے کی تھی کہ اس کی امت میں، ان کی شریعت میں دعا کرنا جائز تھا۔ دوسری بات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پتہ نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا تھا۔ جب پتہ چل گیا اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی۔ ربنا علیک توکلنا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، علیک، آپ پر ہی، توکلنا، ہم بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک انبنا، اور آپ کی طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، ہمیں آپ پر ہی بھروسہ ہے، ہم ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ پر بھروسہ کر کے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیے گا، یا اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ آگے اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، ربنا لا تجعلنا فترة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا تو فتنۃ، ہمیں آزمائش، للذین کفروا، کافر قوم کے لیے، کافر لوگوں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، یعنی ہمیں اتنا کمزور نہ بنا کہ کافر آئے دن ہم پر چڑھائی کریں، ہم پر ظلم و ستم کرتے رہیں، زبان سے تکلیف پہنچائیں، ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں، اور ہمیں بے یار و مددگار سمجھیں، ہمیں یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ لاوار سے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں اس حال میں نہ رکھ، واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ تو غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ تو سپر پاور ہیں، آپ تو سب سے بڑھ کر طاقت والے ہیں، اور آپ تو حکمت والے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں، یقیناً آپ ہی جانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا یہ کرنا چاہتے تھے، اللہ ہمیں ہمارے دین کو مضبوط فرما، ہمیں اتنا طاقتور بنا کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ پھر اس آیت کے اندر فرمانا چاہتے ہیں ایمان والوں کو تاکید کے طور پر کہ کان لکم، ہے تمہارے لیے، فیہم، ان لوگوں کی زندگی میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور یوم آخرت کی، یعنی اس سے مراد ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اللہ سے امید رکھنا یہ مومن رکھتے ہیں۔ کافر تو کہتے ہیں ہم مریں گے نہیں، نہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، نہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور نہ ہی یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا نہیں، بس جو مر گیا مر گیا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر امید رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو فالو کرے، ان کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھے، اور جیسے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو کافر تھے چھوڑ دیا، ایسے مسلمانوں کو بھی چاہیے اپنے کافر رشتہ داروں کو دوستی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، البتہ جو کافر رشتہ دار ایسے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اسلام کے دشمن نہیں ہیں کافر ہی، ان کے بارے میں اگلی آیت کے اندر اگلے سبق میں حکم آ رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو شخص بھی روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، پس بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کافر رشتہ داروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اللہ کو ناراض نہ کرو، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص جو ہے میری بات پر عمل نہیں کرتا، میرے حکم پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یاد رکھو نہ کسی کی کافروں کے ساتھ دوستی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کافروں کے ساتھ دشمنی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تو بے پرواہ ہوں، میں کسی کا محتاج تھوڑی ہوں، اور میں تو میری ذات تعریفوں والی ذات ہے، کوئی میرا ساری دنیا جو ہے وہ میرے خلاف ہو جائے تو میری تعریف میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا مل کر میرے گن گانے لگ جائے تو میری تعریف میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی تعریف ہی اتنی بلند و بالا ہے کہ انسانوں کی تعریف کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اور اسی مضمون کی ایک حدیث بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا، الفاظ معنی میں برا آؤ کا لفظ جو ہے بیزار بے تعلق ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کا سوال نمبر 4 آپ نے یونیک نوٹ سے یاد کرنا ہے، میرے پاس پیج نمبر ہے 78، سوال نمبر 4 کہ سورہ ممتحنہ کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عزیز طلبہ آپ یہ مختصر سوال بھی دیکھ لیں، جو اضافی سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے، ایسی سورہ ممتحنہ کس زمانے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ الممتحنہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ممتحنہ کے لفظی معنی امتحان لینے والی یا جانچنے والی کے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اچھا یہ نام کا لفظ نہیں لانا چاہیے، اصل سوال یوں بنتا ہے سورہ ممتحنہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں، کیونکہ تسمیہ کا معنی خود نام ہے۔ تو جواب انہوں نے لکھا ہے کہ اس سورہ کا نام الممتحنہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہجرت کرنے کے آنے والی عورتوں کو جانچنے اور ان کا امتحان لینے کی تلقین کی ہے، یعنی سورہ ممتحنہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ تو اس کی عزیز طلبہ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی یا جانچنے والی، تو چونکہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے امتحان لینے اور جانچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ ممتحنہ پھر سن لیں کہ ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی یا آزمائش کرنے والی، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کی امتحان لینے اور جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ نے جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے اور امتحان لینے کا حکم دیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں کس صحابی کی طرف اشارہ کیا گیا؟ یہ جواب حاطب بن ابی بلتع سے کیا غلطی سرزد ہوئی، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگلا سوال سورہ ممتحنہ میں سوال نمبر 11 ہے کہ سورہ ممتحنہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ سوال نمبر 12 یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 12 بنتے ہیں، ٹوٹل 4 جو ہیں وہ التمارین کے بن گئے اور 8 بن گئے یہ اضافی سوالات۔ عزیز طلبہ یہ 12 سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں، MCQs اس چیپٹر کے اس سبق کے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور عزیز طلبہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس سوال میں آیا ہے نا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ سے کیا غلطی سرزد ہوئی، تو عزیز طلبہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ فوراً معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ واقعات ایسے پیش نہ ہوتے تو پھر ہمیں ان باتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ یہ اسی لیے واقعات پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ سبق دیا امت کو کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ بات بڑے افسوس کی ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹا رہے یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے یا معافی نہ مانگے۔ البتہ معافی مانگ لینا تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن اچھا بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لے، جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، لیکن ہو جائے یا جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ تو عزیز طلبہ ہمیں صحابہ کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا ہے، ان کو کہا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور سارے کے سارے ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں۔ اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو اسی طرح صحابہ کرام کی طرح ہمیں ایمان لانا چاہیے. خود قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسا ایمان بناؤ, صحابہ کی طرح قربانیاں دو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی طرح حضور کے لیے دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.